میں یہ پوچھنا چاہتا تھا کہ امریکہ میں یا کسی غیر اسلامی ملک میں جمعے کی نماز پڑھنا جائز ہے؟ کیونکہ آپ کا میں نے ایک ویڈیو دیکھا تھا، تو اس لحاظ سے کوئی بھی فقہا میں اس کا قائل نہیں تھا. تو اگر جائز ہے تو پھر اس کے ساتھ ہمیں ظہر کی نماز بھی پڑھنی ہوگی یا نہیں؟ اس بارے میں تھوڑی سی ٹھیک ہے، شکریہ جی. گائیڈنس دے دیجیے. جمعہ کی نماز کے بارے میں شریعت تو یہی ہے کہ اس کا اہتمام مسلمانوں کے نظم اجتماعی کو کرنا ہوتا ہے، یعنی مسلمان معاشرے کو اس کا حکم دیا گیا ہے. مسلمان معاشرہ جب منظم ہوتا ہے تو کوئی باقاعدہ حکومت بن جاتی ہے، سیاسی اقتدار قائم ہو جاتا ہے. تو اس لیے سنت یہی قائم کی گئی کہ مسلمانوں کے معاشرے کی تنظیم جن لوگوں کے ہاتھ میں ہے، جن کو ہم اپنی اصطلاح میں ارباب حل وقت کہتے ہیں، موجودہ زمانے میں ان کو آپ نمائندے کہہ لیتے ہیں، جن پر قوم اعتماد کرتی ہے، آپ سینیٹر کہہ لیتے ہیں، آپ کانگریس کے لوگ کہہ لیتے ہیں، ظاہر ہے کو نمائندے ہیں. تو ہمارے ہاں اس کے لیے پرانی اصطلاح ہے ارباب حل وقت، یعنی وہ لوگ جن کو قوم سمجھتی ہے کہ وہ اس کی سیادت قیادت کے اہل ہیں، اور وہ کھولنے والے ہیں اور بند کرنے والے ہیں. حل وقت کا مطلب یہ ہوتا ہے یعنی معاملات ان کے ہاتھ میں دیے گئے ہیں. تو ان لوگوں کو اس نماز کا اہتمام کرنا چاہیے. یہی قانون ہے، اسی کو خلفائے راشدین نے اختیار کیا. یہ میرے آپ کے یا علماء کے منعقد کرنے کی چیز نہیں ہے، یہ بنیادی بات ہے، یہ سمجھ لینی چاہیے. اب مسلمانوں کا نظم اجتماعی یہ آپ جانتے ہیں کہ بعض ملکوں میں بالکل ختم ہو گیا. جب مثال کے طور پر برطانیہ عظمیٰ کا غلبہ ہو گیا، کچھ لوگ فرانس کے تحت چلے گئے، بہت سے ملک ختم ہو گئے، ان کی حکومتیں ختم ہو گئیں. تو ایک تو یہ حادثہ ہوا، اور دوسرے یہ کہ اس دوران میں علماء نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم لوگ الگ سے اس کا اہتمام کریں گے. تو اصل بات کیا تھی، دین کا حکم کیا ہے، یہ کیوں ایک ہفتے میں اجتماع منعقد کیا جاتا ہے، اس کی ساری روح ہی لوگوں کی نگاہوں سے اوجھل ہو گئی. اب وہ ایک نماز ہے جو لوگ پڑھ لیتے ہیں. اصل بات یہ تھی کہ مسلمانوں کے حکمران، مسلمانوں کے ارباب حل وقت وہ آئیں گے، وہ خطبہ دیں گے اور سب لوگ ان کی گفتگو سنیں گے. مختصر خطبہ دینے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھیں گے، اپنے گھروں کو چلے جائیں گے. اس کی پابندی بعض ملکوں میں اس وقت بھی پوری طرح ہو رہی ہے، جیسے کہ عرب ممالک میں حکومت ہی اس کا اہتمام کرتی ہے، وہ لوگوں کو مقرر کرتی ہے، خطبہ دینے کا بھی اہتمام کیا جاتا ہے. ہم لوگ ملیشیا میں رہے، وہاں پر بھی یہی اہتمام تھا. لیکن بہت سی جگہوں پر خود مسلمان ملکوں میں بھی یہ چیز لوگوں کے شعور سے نکل گئی، اس طرح نہیں ہے. تو اس لیے بار بار توجہ دلانی چاہیے کہ اصل بات یہ ہے، جمعے کی یہ حیثیت ہے اور اس طرح سے اس کو ہونا چاہیے. اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو ہمارے ہاں جو مذہبی نوعیت کا فساد پیدا ہوا ہے، فرقہ بندیوں سے، علماء کی باہمی جنگ و جدال سے، اس کا بڑا سبب یہ بن گیا ہے. تو بنیادی بات جس کی طرف میں نے بار بار توجہ دلائی ہے وہ یہ کہ اس ممبر پر کسی عالم کا کوئی حق نہیں ہے. یہ اصلاً مسلمانوں کے نظم اجتماعی کا حق ہے اور انہی کو اس کا فیصلہ کرنا چاہیے. اب جہاں جہاں ایسا نہیں ہوا تو وہاں یہ سوال پیدا ہوا کہ کیا کیا جائے. تو مسلمان معاشرے کے ذمہ دار لوگوں نے جگہ جگہ یہ فیصلہ کیا کہ ہم اس کا اہتمام کرتے ہیں. جو لوگ ہجرت کر کے دوسرے ملکوں میں گئے ان کو بھی جب موقع ملا تو انہوں نے بھی یہی فیصلہ کیا. میرا اصول یہ ہے کہ میں کسی غلطی کی طرف توجہ دلاؤں گا، لیکن اگر معاملہ اجتماعی ہے، جیسے چاند دیکھنے کا معاملہ ہے، عید کرنے کا معاملہ ہے، حج منعقد کرنے کا معاملہ ہے، جمعہ پڑھنے کا معاملہ ہے، اس میں مسلمان کوئی فیصلہ کر لیں تو عملاً اسی کی پابندی کرتا ہوں. تو اس لیے آپ کو بھی میں یہی کہتا ہوں کہ ایسا ہی کریں اور صحیح بات بتاتے رہیں لوگوں کو. انفرادی معاملات میں آپ کو حق ہے، آپ کسی چیز کو غلط سمجھتے ہیں تو آپ اپنی انفرادی زندگی میں اس کو چھوڑ دیں، لیکن اجتماعی معاملات میں آپ غلطی بتائیں گے. یہ نہیں ہو سکتا کہ مجھے پورا اطمینان بھی ہو کہ اس وقت چاند دیکھنے میں غلطی کی گئی ہے، لیکن جو عید کا اعلان کیا جائے گا میں اسی پر عید کروں گا، اور جو رمضان کا اعلان کیا جائے گا اسی پر روزہ رکھوں گا.